آج ہم چاندی یعنی سلور کے بارے میں بات کریں گے۔ چاندی ایک عنصر ہے جس کا ایٹمی نمبر 47 ہے۔ چاندی کی تاریخ۔ چاندی کے کان کنی کوئی 5000 سال قبل اناطولیہ موجودہ ترکی میں شروع ہوئی اور جلد ہی آس پاس کے علاقوں یونان، کریٹ، مشرق وغیرہ میں بطور تجارت کے لیے کرنسی کے استعمال ہونے لگی۔ شروع میں چاندی کے خام ڈلے استعمال ہوتے جن پر بعد میں مہر لگا کر سکے بنائے گئے۔ 3200 سال قبل یونان کی کانوں سے چاندی کی کثیر مقدار برآمد ہونے لگی جس سے یونان کے اقتدار میں بڑا اضافہ ہوا۔ اسکندر اعظم ایک عظیم فوج تشکیل دے سکا۔ اسکندر اعظم کو روزانہ 500 کلو گرام چاندی فوج پر خرچ کرنی پڑتی تھی۔ 1900 سال قبل ہسپانیہ اسپین چاندی کی پیداوار کا بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں کی چاندی استعمال ہوتے ہوئے رومیوں نے اپنا اقتدار وسیع کیا۔ ایشیا سے تجارت، مسالوں کی درآمدات کے لیے چاندی ہی استعمال کی جاتی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق دوسری صدی عیسوی میں روم کی معیشت میں 10,000 ٹن یعنی 86 کروڑ تولے چاندی موجود تھی۔ رومی حکومت کے مالیاتی اہلکار اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ چین سے ریشمی کپڑے کی درآمد کی وجہ سے ان کے ملک کی چاندی کم ہوتی جا رہی ہے۔ سن 750 سے 1200 تک چاندی کی کان کنی وسیع یورپ تک پھیل گئی اور جرمنی اور مشرقی یورپ میں چاندی کی کئی کانیں دریافت ہوئیں۔ سن 1500 تک کان کنی اور کچ دھات سے خالص چاندی حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا۔ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، اس کے بعد وہاں چاندی کی ایک بے شمار کانیں دریافت ہوئیں۔ 1500 سے 1800 تک بولیویا، پیرو، میکسیکو دنیا بھر کی چاندی کی پیداوار کا 85% مہیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے ممالک میں بھی چاندی کی پیداوار بڑھتی چلی گئی۔ شمالی امریکہ کی نویڈا کی کان ایک بڑی دریافت تھی۔ 1870 تک چاندی کی سالانہ پیداوار 40 ملین سے بڑھ کر 80 ملین اونس تک جا پہنچی۔ 1876 سے 1920 تک کا عرصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس دوران ٹیکنالوجی میں بے شمار ایجادات ہوئیں اور نئے علاقوں کی چھان پھٹک کی گئی۔ سن 1800 سے 1875 تک اوسط سالانہ پیداوار 30 ملین اونس تھی، لیکن 1900 سے یہ 4 گنا بڑھ کر 120 ملین اونس سالانہ پہنچ چکی تھی۔ 1900 سے 1920 کے درمیان آسٹریلیا، سینٹرل امریکہ، کینیڈا، افریقہ، جاپان، چلی اور یورپ میں مزید کانیں دریافت ہوئیں۔ اس طرح اس کی پیداوار 190 ملین اونس تک جا پہنچی۔ آج چاندی کی سالانہ پیداوار 671 ملین اونس ہے، یعنی 20.8 ہزار ٹن سالانہ۔ اس طرح چاندی سونے سے لگ بھگ 7 گنا زیادہ فراواں ہے، لیکن قیمت میں سونے سے لگ بھگ 55 گنا سستی۔ چونکہ ہندوستان میں چاندی کی پیداوار بہت کم تھی اور ہندوستان تجارت کے لیے چاندی پر زیادہ انحصار کرتا تھا، اس لیے 19ویں صدی میں دوسرے ممالک میں چاندی کی پیداوار بڑھنے پر ہندوستان نسبتاً نقصان میں رہا۔ اس کے برعکس انگلستان بہت فائدے میں رہا کیونکہ چاندی کی نئی کانوں والے بیشتر علاقے اس کے زیر اثر تھے۔ چین میں بھی تجارت کے لیے چاندی کا صدیوں سے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن چاندی سے تجارت کرنے والے ممالک کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ چین اپنی ضروریات کی ہر چیز خود بنا لیتا تھا، اسے چاندی کے علاوہ کسی چیز کی درآمد کی ضرورت نہیں تھی۔ تجارت کو متوازن رکھنے کے لیے یعنی چین سے اپنی چاندی واپس لینے کے لیے انہیں چین کو کچھ نہ کچھ بیچنا ضروری تھا۔ 19ویں صدی میں مملکت برطانیہ نے جو چین سے چائے، ریشم اور پورسلین کے برتن امپورٹ کرتی تھی، چاندی میں ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا، اور 1839 سے 1856 میں چین پر جنگ افیون مسلط کر دی۔ چین کی اس جنگ میں شکست کے بعد جنگ بندی کے معاہدے میں یہ شرط شامل تھی کہ برطانوی تاجروں کو چین میں افیم بیچ کر چاندی کمانے کی اجازت ہوگی۔ یہ افیم برطانوی ہندوستان میں کاشت کی جاتی تھی۔ 1858 میں ان برطانوی تاجروں نے چین میں 4500 ٹن افیم بیچی۔ چاندی کی مشہور اقسام میں الٹرا فائن 99.9 خالص چاندی کے بسکٹ،
جسے کینڈین میپل لیف بھی کہا جاتا ہے، بریٹا سلور، آسٹریلین سلور، میکسیکن سلور اور چاندی کے خالص امریکی سکے جو 90% خالص ہوتے ہیں۔ خالص چاندی 961 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھلتی ہے، جو سونے کے نقطہ اجماع سے لگ بھگ 100 درجے کم ہے۔ آسٹریلین چاندی یعنی 92% چاندی اور 7.5% تانبے کا بھرت صرف 893 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے، جو خالص چاندی یا خالص تانبے کے نقطہ پگھلاؤ سے 1083 درجے کم ہے۔ 22 کیرات کی چاندی کے سکے 879 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔